زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، بندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے کلام اللہ کی 2 آیتیں تلاوت کیا ہے۔ ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ دیکھو، مختصر بیان ہوگا، 20 منٹ ہوگا، چونکہ شیطان اس وقت بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، ہم کو بھی پریشان کرتا ہے اور آپ لوگ کو بھی پریشان کرتا ہے۔ ہم کو ابھی شوگر کی وجہ سے پیشاب آنے لگے گا، وہ اندر گھس تو جاتا ہے، لیکن جب اللہ پاک سے اس نے پوچھا کہ دل کے اندر بھی جاؤں گا، تو اللہ نے کہا نہیں، وہاں تمہارا نہیں جانے کا راستہ ہے، تم پورے خون میں جاتے ہو، تم پورے جسم میں جاتے ہو۔ پیشاب بھی جا کے کرا دیتا ہے وہ جلدی سے کہ پیشاب لگ گئی، چلو بند کرو۔ اور آپ لوگ کو بھی پیشاب جلدی جلدی آنے لگتا ہے، سب بھاگ جاتے ہیں بہانہ کر کے کہ ہمیں کچھ کام ہے، ہمیں پیشاب آ رہا ہے، ہمیں استنجا آ رہا ہے، ہمیں یہ ہے وہ ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا صبر کر کے 20 منٹ 25 منٹ 20-25 سے زیادہ نہیں، 20 کے اندر انشاءاللہ، تاکہ آپ کا بھی کام بن جائے، ہمارا بھی کام بن جائے، اور شیطان کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ شیطان تو ماشاءاللہ اس نے جتنی عبادت کیا ہے، کوئی انسان اتنی عبادت نہیں کر سکتا۔ اس نے کروڑوں کروڑ عبادت کیا، زمین کا کوئی چپا باقی نہیں جہاں اس نے عبادت نہ کیا ہو، جہاں اس نے سجدے نہ کیا ہو۔ لیکن عبادت گزار تو بہت بندے بھی ہیں، لیکن احکامات خداوندی سے بہت دور ہیں، معاملات صحیح نہیں رکھتے، پڑوسیوں کو خوش نہیں رکھتے، لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، اور اخلاق درست نہیں رکھتے، معاملات درست نہیں رکھتے، لوگوں کی رقمیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیتے نہیں ہیں، پریشانوں کو صدقہ خیرات نہیں کرتے، لوگوں کی مدد نہیں کرتے، لوگوں کو حوصلہ افزائی نہیں کرتے، لوگوں سے خوش اخلاقی سے بات نہیں کرتے، لوگوں سے محبت سے ملتے جلتے نہیں۔ پھر کیا تمہاری عبادت ہے؟ کیا فائدہ ہے اس عبادت سے؟ عبادت تو عبادت، بندگی اللہ کی اسی وقت مقبول ہوگی جب اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ خلق اللہ کی اطاعت بھی ہو، ان کی خدمت بھی ہو، ان کے ساتھ وفاشیاری بھی ہو، ان کے ساتھ معاملات درست ہوں، تب جا کر اللہ کے ہاں آپ انعام کے مستحق ہیں۔ اللہ کی عبادت اللہ کو مقصود نہیں ہے، وہ تو آپ کے دل اور اخلاق کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیسا ہے، صرف مجھ سے محبت کرتا ہے یا میرے بندوں سے بھی محبت کرتا ہے؟ مفتی صاحب، صرف مجھ سے محبت کرتا ہے یا میرے بندوں سے؟ ارے اللہ والوں کے پاس جا کے دیکھو نا، وہ کیسے ہیں؟ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ و مرشد مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہ، ان کے پاس جاؤ، جا کے جی چاہے گا گر جائیں ان کے سامنے، ان کے اخلاص اور اخلاق اور محبت اور حسن سلوک کو دیکھ کر جی چاہے گا ان کے لیے ہم جان دے دیں۔ تو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں اور خلق خدا سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہم بھی کریں تو دنیا ہمارے قدموں کو چومنے لگے۔ ہم تو بالکل بھی وفاشیاری نہیں کرتے، کبھی وفاداری ہم نہیں کر رہے ہیں اپنے اخلاق اور محبت کو۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ جو فخر رسول ہے، مولا کل ہے، ہادی سبل ہے، اللہ کا دلبر ہے، کونین کا سرور ہے،
ساقی کوثر ہے، شافعی محشر ہے، برتر و بالا قدر انبیاء کا افسر ہے، جو حسین ہے، نازنین ہے، ماہ جبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت للعاشقین ہے، امام المرسلین ہے، مراد المشتاقین ہے، شفیع المذنبین ہے، اور جو ساری کائنات میں بہترین ہے، اور جس کے کردار کی عظمتوں پر اس کے حاسدین کو بھی یقین ہے، اور جو رہبر و رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہے، کہ جو اٹھے تو آسمانوں کو بلندیاں مل جائے، اور جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو ہنس دے تو ستارے چمکنے لگے، جو بولے تو عنادل چہکنے لگے، جو چادر اوڑھ کر آئے تو خدا یا ایھا المدثر کہے، اور جو کمبل اوڑھ کر آئے تو یا ایھا المزمل سے معنون ہو جائیں، اور جس کی جبین کی چمک سے صبح سویرا حاصل کرے، اور جس کے زلفوں کی مستی سے رات اندھیروں کی بھیک مانگے، اور جس کی خوشی سے جنت مچلنے لگے، اور جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الف الف مرۃ و الف الف ذرۃ نے فرمایا میرے اللہ کے محبوب نے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے میری بعثت، اللہ نے میرا وجود دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، کائنات سے پہلے مجھے اس دنیا کے بننے سے، چاند سورج کے بننے سے 70,000 برس سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا، اور میرے اخلاق کو اللہ نے دنیا میں بنایا۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کی تعلیم کے لیے، حسن اخلاق کی تعلیم کے لیے اللہ نے میری بعثت فرمائی، لوگوں کو بہترین سلوک سکھانے کے لیے، محبت سکھانے کے لیے، حسن اخلاق سکھانے کے لیے، حسن معاملات سکھانے کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ صرف عبادت کے لیے اللہ نے مجھے نہیں مبعوث فرمایا۔ اللہ کے حبیب کا چیلنج ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ ہم صرف نماز روزہ لے لیے ہیں، صرف نماز روزہ سے ایسی بخشش نہیں ہوگی، معاملات اور اخلاق دوسرے نمبر پر ہے جو آپ کے بخشش کا ضامن ہوگی۔ عبادت گزار تو عبادت گزار، تو وہی کر رہا ہوں، شیطان سے زیادہ کوئی عبادت گزار ہے، لیکن ایک نافرمانی کیا تو ساری عبادت فیل ہو گئی، ایک بد اخلاقی سے۔ اللہ نے کہا اس کو سجدہ کر لے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، پس وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا، اللہ کے نافرمانوں میں سے ہو گیا، اللہ نے انہیں نکال دیا۔ یا ناظرا یرنو بعینی راقدی ومشاہدا للامر غیر مشاہدی، منیت نفسك ضلة وأبحتها طرق الرجاء وهن غير قواصدي، أتصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العابدين، ونسيت أن الله اخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد۔ تو آخری شعر میں سب کا لب و لباب ہے کہ گناہوں پر گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہو، اور جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہو، جنت میں جانے کی، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہو، توبہ بھی نہیں کرتے، اور جنت میں جانے کی امید کیے ہوئے ہو۔ ہاں، یہ نہیں دیکھتے کہ آدم علیہ السلام کو صرف ایک خطا کی وجہ سے اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ وَنَسِيتَ أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَخْرَجَ آدَمَ مِنْهَا إِلَى الدُّنْيَا بِذَنْبٍ وَاحِدٍ، صرف ایک گناہ کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو گئے آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کا سجدہ کرا رہے تھے تو شیطان انکار کر دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے دوستو۔ اس لیے ہم کو اپنی اخلاق اور محبت اور تواضع، شیطان کے اندر تواضع نہیں تھی، تکبر تھا، اکڑ، اس لیے ادان در درگاہ ہو گیا۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، جس شخص کے اندر علم کم ہو، عبادت کم ہو اور تواضع زیادہ ہو، اللہ کا محبوب ہو جائے گا، وہ نرم بن جائے۔ لیکن آپ کہیں گے اتنا چلا کے بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے نرم بن جاؤ،
تو کیسے ہوئے گا؟ میں تو تیز بول رہا ہوں، گرم گرم۔ بہرحال اپنے اخلاق کو نرم بناؤ، ہر ایک کے لیے دشمنی نہ کرو، محبت کرو۔ محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک کتاب میں نے دیکھا کہ جس کے اندر بغض، حسد، کینہ، کپٹ کی بیماریاں ہو، تو ایک بزرگ نے لکھا کہ اگر وہ 170 بار یا قدوسو عصر کی نماز کے بعد پڑھے، یعنی مغرب سے پہلے، یا قدوسو اگر 170 بار پڑھے تو اس کے اندر سے بغض، حسد، کینہ، کپٹ سب ختم ہو جائے گی۔ ایسی بیماریاں، چغلی، غیبت کی بیماریاں ختم ہو۔ تو میں نے اپنے دوستوں کو جو ہمارے مجلس میں آتے ہیں، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت ایسے کیسے ختم ہوگا، کوئی دعا بتاؤ۔ تو میں نے بڑی مجلس میں کہا یا قدوسو 170 مرتبہ عصر کے بعد، ما بین العصر و مغرب، اس کو پڑھو انشاءاللہ۔ تو وہ پڑھے تو ان کی حالت عجیب ہو گئی، چہرہ عجیب و غریب خوبصورت ہو گیا، اور ان کے اخلاق عجیب و غریب نرم ہو گئے۔ اور لکھا ہے پھر نیچے کہ اپنے بچوں کو اگر مہینے کی ایک جمعہ کو، مہینے کی پہلے جمعہ کو 1100 مرتبہ یا قدوسو پانی پر دم کر کے پلایا جائے، یا 1100 مرتبہ یا قدوسو، اور سب کو صبح میں پانی پر دم کر کے جمعہ کے دن، مہینے کی پہلی جمعہ کو پلایا جائے، تو پورے علاقے کے لوگوں کے دل میں بچوں کی محبت ہوگی، اور بچے نیک بھی ہو جائیں گے، لوگ اکرام بھی کریں گے، لوگ بچوں کی عزت بھی کریں گے، لوگ بچوں کا خیال رکھیں گے۔ تو کتنی اچھی بات ہے، بچوں کے اندر سے شرارت ختم ہو جائے گی، یہ بھی عجیب بات ہے۔ اس کو عمل میں آپ لوگ بھی لائیے، جن کے بچے ہوں اپنے بچوں کو دم کر کے پلائے، تاکہ پورا زمانہ تبدیل ہو جائے، پورا چینل تبدیل ہو جائے، سب کے سب بچے نیک ہو جائے، شرارت ختم ہو جائے، شرافت آ جائے، والدین خوش ہو جائیں، بچے فرما بردار ہو جائیں، والدین کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس لیے میں اس چیز کو بتا رہا ہوں کہ آپ سکون سے رہیں، بچے آپ کی قدر کریں گے اور لوگ ان کی قدر کریں گے۔ بڑی عجیب چیز ہے، میں نے تجربہ کیا ہے لوگوں کو بتا کر کے، لوگوں نے اپنے بچوں کے بارے میں بتایا، ان کے بچوں کو لوگ ہیرے موتی سمجھ کر کے ان کی عزت کرتے، قدردانی کرتے ہیں بچوں کی۔ تو یہ بڑا عظیم عمل ہے، اس کو کرنا۔ اس لیے دیکھو میرے دوستو، اب تو میں کیا بتاؤں، بات تو بہت ہے، لیکن 20 منٹ کے قریب ہو بھی گیا ہے، اور میں نہیں چاہتا آپ لوگ کو زیادہ پریشان کرنا۔ بات تو ایسی ہے کہ آدمی چونکہ مقرر جو بیان کرتا ہے، میں مقرر نہیں ہوں، میں تو مولانا شاہ حکیم اختر صاحب کا شاگرد ہوں، ان کی خدمت میں رہا ہوں، ان کی 1.5 سال خدمت وہاں رہ کر کے گلشن اقبال میں نے کیا تھا، آج سے 40 سال کے قریب، تو وہاں ہم نے خدمت کیا۔ پھر انہوں نے مجھے مطلب بہت دعائیں دی، مولانا ابوالحق صاحب نے مجھے بہت دعائیں دی، حضرت قاری صدیق صاحب بادوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بہت دعائیں دی، سب دنیا سے چلے گئے۔ تو پھر مفتی صاحب سے میرا سن 2000 سے تعلق ہے، جبکہ 1990 میں پہلی مرتبہ میں یہاں سملک کے مدرسہ اصلاح البنات میں حاضر ہوا، اور یہاں میں تقریباً 1 سال کے قریب مدرس بھی رہا، کوئی نہیں جانتا، یہ میرے دوست بھی نہیں جانتے۔ تو مولانا عبدالحق میاں صاحب کے زمانے میں تھا، اور پھر مجھے یرقان ہو گیا، یرقان ہونے کے بعد میں چلا گیا گھر، اور پھر یہاں مولانا اکرام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد صاحب کے شاگرد تھے جامعہ ڈابل میں، تو پھر ان سے ہمارا رابطہ تھا، میں آتا جاتا تھا۔ مولانا قمر الدین صاحب سبلک میں شیخ الحدیث تھے، میرے خالہ زاد بھائی بھی تھے، اب انہی کی توسط سے میں یہاں آیا تھا۔ تو اس وقت سے میرے روابط ہے۔ مفتی صاحب کو میں نے اس زمانے میں دیکھا تھا، مفتی احمد خان پوری صاحب کو، 1991 میں میں ان کو دیکھا۔ اس وقت سے میرا تعلق تو کم تھا، لیکن 2000 سے میرا دوستانہ ہوا۔ اب یہاں آتے جاتے رہے حضرت کے پاس۔ اس زمانے میں آیا حضرت کے پاس، میں نے خط لکھا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، بڑی محبت دل میں محسوس کر رہا ہوں، تو میں آ گیا بالکل ایسے ہی مدرسے میں دارالفتاح میں حضرت تھے، میں ان کے پاس بیگ لے کر کے پہنچ گیا، دیکھتے کہتے اچھا مولانا اسد صاحب آپ ہیں؟ میں کہا جی حضرت میں، چلیے۔ تو اور بھی جوان لڑکے خوبصورت تھے، سب پگڑی باندھے اور کپڑا پہنے ہوئے، کیا کیا بیگ لے کر چلو گھر، لے کر آئے، اور اب چھت بن گئی تھی، پہلے چھت والا مکان نہیں تھا، پہلے زمین ہی پر مکان تھا حضرت کا۔ تو اوپر گئے، اس پر ادھر گھر والا ادھر بیٹھا ہے، لوگوں کو بیٹھنے اٹھنے کا، میں وہاں مجھے بیٹھائے حضرت، کھانا پینا، اب کھانے کا وقت ہو گیا، کھانا کھائے دوپہر میں، تو حضرت نے دعا فرمائی کھانے کے بعد، جسے ہمیں پڑھنا چاہیے، جو دعا ہمیں پڑھنا چاہیے وہ حضرت پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی،
پھر اس کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تو میں مسکرا رہا حضرت کی طرف دیکھا، حضرت والا کی طرف میں دیکھتا رہا، ابھی تو ان کو دیکھتا رہا اور جو ہے وہ بھی مسکرانے لگے. تو مجھ سے کہا کہ کیوں آپ مسکرا رہے ہیں؟ میں نے کہا حضرت یہ تو دعا جو دعوت کھاتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن آپ اپنے گھر ہی میں دعا یہ پڑھ رہے ہیں. حضرت نے کہا بھائی میرے بچے کھانا بناتے ہیں گھر میں، میرے بچے ایندھن لے آتے ہیں، اناج لے آتے ہیں، آٹا دال چاول لے آتے ہیں، وہ بازار سے لاتے ہیں، عورتیں کھانا بناتی ہیں اور سامان بناتی ہیں، تو ان کی محنت ہم چھوڑ دیں؟ وہ تو ہمیں کھلاتی ہیں، وہ بھی بناتی ہیں تو ہمیں کھلاتی پلاتی ہیں، تو ان کو دعا نہیں دیں؟ اس لیے ہم ان کو دعا دے رہے ہیں اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. اور پھر اس کے بعد دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا. تو پھر یہ تو ہماری اپنی دعا ہے، لیکن وہ دعا اس لیے تو پھر میں نے اپنے علاقے میں اس کو جاری کروایا کہ دیکھو ایک مفتی اعظم گجرات کے کتنی عظیم دعا اور کتنی عجیب غریب و دعا جس کو ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. یہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، وہ سب کوئی نمک لا رہا ہے، کوئی کہیں کچھ لایا، کوئی کچھ لایا، کوئی سلنڈر لے کے آ رہا ہے، تو سارے بچے ہی کام کر رہے ہیں، تو کھانا پینا یہ لوگ ہمیں کھلا رہے ہیں. صرف وہاں جا کے دعا دو جو بڑھیا بڑھیا کھانا پکا کے آپ کو کھلائیں، ہاں دسترخوان پہ دعوت میں شادیوں میں جاؤ ان کو دعا دے دو اور گھر میں دعا نہ دو اپنے بچوں کو. تو کتنی عجیب بات ہے. تو یہ ہمارے حضرت کا یہ کتنا بہترین عمل ہے، اور ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اپنے بچوں کو بھی دعا دینا چاہیے. تو اس لیے ہم بھی اپنے بچوں کو دعا دیتے ہیں. میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے گھر میں کھانا کھا کر کے یہ دعا پہلے پڑھیں، اللہم اطعم من اطعمنی، اس کو پہلے پڑھیں. اس کے بعد بہت ساری دعائیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، اللہم اغفر لہم ورحم، پھر ورحمہم. اس کے بعد اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون. تو یہ ساری دعائیں بہت ساری. اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے یہ سنو. کھانے کے بعد کی دعا پڑھنے سے رزق بھر جاتا ہے. رزق اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ بندہ میرا رزق کھا کر میرا شکر ادا کرتا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے. اسی طریقے سے ہر چیز کی دعا ہوتی ہے. جیسے اذان ہوئی، نماز ہو، اذان ہوئی، اذان سننے کی دعا. ایک تو سننا خاموشی سے، اس کا اجر عظیم ہے، اور دعا پڑھنا مزید اجر ہے. اور دعا پڑھنا کیا ہے؟ دعا بھی اللہ اکبر جو جواب دینا اذان کا، یہ بہت بڑا ہے، ثواب ہے. اس لکھا ہے حدیث میں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا جو اذان کا جواب دے اور خاموشی سے رہے. اور اس کے بعد خاموشی رہ کر کے جب اذان ختم ہو تو درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. کوئی بھی دعا، کوئی بھی درود پڑھ لے. اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اس کے بارے میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی مغفرت اور خاتمہ بالخیر ہونے کا ضامن ہے یہ دعائیں. اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کی بخشش ہو جائے گی جو ہے اذان کا جواب دے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھے. اور جو باوضو رہے گا اس کا بھی خاتمہ ایمان پر ہوگا، جو ہمیشہ باوضو رہے اور جو مسواک کے ساتھ رہے اس کا بھی خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور جو والدین کی خدمت کرے اس کا بھی خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور دوسری چیزوں پہ یہ جو ہے چیلنج نہیں ہے، یہ سب کام کرنے سے کلمے کے ساتھ خاتمہ ہوگا. یہ بڑی عجیب بات ہے، سن لو. یہ چیزیں دو تین جو بتایا ہوں اس کو کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور بھی کوئی چیز میں یہ چیز نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اللہ والوں کی صحبت رہنے والے اللہ والوں کے ساتھ جائیں گے، اللہ والوں کے ساتھ رہنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہ تو حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے جو ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے اللہ ملتا ہے. میرے شیخ و مرشد حضرت اقدس عارف باللہ فنا فی اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ وسق اللہ ثرہ فرماتے ہیں، بتاؤ بھی ایک شیشی عطر کی ایک شیشی الماری میں رکھی ہوئی ہے، شیشے میں بند ہے، اور تم شیشی دیکھ رہے ہو تو اس میں جو عطر ہے
وہ نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ تو کہا نظر آتا ہے۔ کہا اسی طرح اللہ والوں کو دیکھو گے تو اس کے چہرے میں اللہ نظر آئے گا، اللہ والوں کو دیکھو گے تو ان کے چہرے میں اللہ نظر آئے گا۔ ایک مرتبہ مجلس میں فرمایا کہ بتاؤ بھی حلوہ کہاں ملتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حلوائی کے پاس۔ کہا لکڑی کہاں ملتی ہے؟ کہا لکڑہارے کے پاس۔ کہا لوہا کہاں ملتا ہے؟ لوہار کے پاس۔ کہا ارے بھائی سونا کہاں ملتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا سونار کے پاس۔ حضرت نے کہا بھی اللہ کہاں ملتا ہے؟ سب خاموش۔ لیکن ایک اللہ والے ایک بڑے میاں تھے، انہوں نے کہا جی حضرت اللہ جو ہے اللہ والوں کی دکان میں ملے گا۔ حضرت نے کہا سبحان اللہ، بالکل صحیح ہے۔ دیکھو مسجد میں اللہ ملتا نہیں ہے، مسجد میں اللہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تو اللہ والوں کی دکان میں ملتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو، عافیت چاہتے ہو، تو بزرگوں کی صحبت، بزرگوں سے محبت اور بزرگوں کی خدمت کرو، پھر اللہ تم سے راضی ہوگا، تم خوش رہو گے، دنیا میں بھی جنت رہے گی اور آخرت میں بھی جنت ملے گی۔ میرے دوستو بات بہت ہے، لیکن بہرحال بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو۔ اللہ ہمیں جینے کی ہمیں سلیقہ عطا فرما دے، زندگی کا سلیقہ ہے کہ زندگی ہم کیسے گزاریں۔ اور تو ابھی تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کا ہم نے نہ مفہوم بتایا نہ ترجمہ بتایا، بتائیں گے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، لہٰذا آپ لوگ دعا کریں میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں صحت عطا فرمائے۔ صحت بھی بڑی دولت ہے، اور رزق میں برکت عطا فرمائے، سبھی لوگوں کے، سبھی کے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ دعا کر لو۔ مفتی صاحب دعا کرا دو آپ۔ یہ ہمارے مفتی صاحب کے مجازین میں سے ہیں، مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے، ماشاءاللہ دعا کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، یا اللہ، یا رحمان و یا رحیم، یا غفور یا رحیم۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دے پروردگار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں بات سن کر تیری محبت کا اثر ہو جاتا ہے، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور ان کے صدقے میں ہماری بھی دعائیں قبول فرمانا۔ اے اللہ اب یہ جو دعا ہو رہی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ ہمارے دوست احباب کی بڑی پریشانیاں ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو تو درگزر فرما، ان کو آسانیاں نصیب فرما دے، اے اللہ سکون نصیب فرما دے، اللہ سکون نصیب فرما دے، عافیت عطا فرما دے، اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، کشائش رزق نصیب فرما، وسعت رزق نصیب فرما دی، یا اللہ مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن کا نکاح نہ ہوا ہو، بیوی نہ ہو، اے اللہ ان کا نکاح غیب سے اے اللہ رشتہ انہیں بھیج دے۔ اے اللہ جو بچیاں گھر میں بے نکاح کی پڑی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے لیے غیب سے رشتہ بھیج دے۔ اے پروردگار جنہیں اولاد نہیں ملے انہیں اولاد صالح نصیب فرما دے، انہیں اولاد صالح نصیب فرما دے، انہیں اولاد صالح نصیب فرما دے۔ اے اللہ میرے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یہاں جتنے لوگ ہیں اے اللہ ان کے مشکلات کو حل فرما دے، ان کو آسانیاں نصیب فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ضرورت مند ہے اے اللہ اس کی ضرورت کو پوری فرما دے۔ اے اللہ میرے شیخ حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم صحت طاقت قوت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کو عمر طویل عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کو صحت عطا فرما دے، ان کے پیروں میں جو تکلیف رہتی تھی اسے ختم فرما دے۔ اے اللہ ان کے پورے جسم کو صحت عطا فرما۔ ہمارے مولانا یونس صاحب جو ہے ہمارے پیر بھائی حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں، بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، اے اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کو ہمارے لیے نمونہ ہیں، اے اللہ ان کو دیکھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو حفاظت
حفاظت فرما دے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ 20 لاکھ مسلمان اے اللہ سڑکوں کے کنارے پہ زندگی گزارتے ہیں، اے اللہ ان کے لیے نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ کپڑے کا انتظام ہے، اے اللہ انہیں غیب سے ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، اے اللہ انہیں فتح مبین نصیب فرما فلسطینی مسلمانوں کو، اے اللہ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو نیست نابود کر دے، اے اللہ ان کے اندر آپس میں اختلافات پیدا کر دے، اے اللہ ان کے پیروں کو میدان سے اکھاڑ دے، اے اللہ ان کے ہتھیاروں کو ناکام فرما دے، اے اللہ ان کی میزائلوں کو اے اللہ ناکام فرما دے، اے اللہ نتنیاہو کو اے اللہ اس کو موت عطا فرما دے، اے اللہ اگر اس کے مقدر میں ایمان ہے، ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما، ورنہ اے اللہ اس کو دنیا سے چلتا فرما دے، اے اللہ اس کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ نیست نابود فرما دے، اے اللہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرما اور یہودوں کو شکست فاش نصیب فرما دے۔ پروردگار ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو تو اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والمغرم والمعصم ومن عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنا وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الأسقام ودلع الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أن أرد إلى أرذل العمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم